اس کے بعد ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی, سارا دنیا گھومتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایجپٹ سے ادھر چلے گئے, ایجپٹ پہ اٹسیلف اتنے ٹورنامنٹ ہوتے ہیں اس کے آس پاس. اور یورپین جو ہیں شینجن ویزا لگا ہوا ہے اس کا, جہاں چاہے بیگ اٹھائے, بس کا ٹکٹ لے اور وہاں پہنچ جائے, ٹرین کا ٹکٹ لے وہاں پہنچ جائے. ہمارے یہاں پہلے ویزے کو لگانے کے لیے مسئلے, اس کے بعد آپ کو ٹکٹوں کتنے مہنگے ہیں, ڈالر کہاں پہنچ گیا. تو اتنے ان گنت پرابلمز ہیں کہ اس کے باوجود تھینکس ٹو دا ایئر فورس کہ وہ ہمیں اس قدر سپورٹ کرتی ہے کہ ہم الحمدللہ اپنا نام نقشے پہ رکھا ہوا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہم ٹاپ پہ ہیں, ہم نے 40 سال حکمرانی کی, بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کے, لیکن وہ لوگ جو تھے نا وہ سپر ہیومن تھے. جہانگیر جانشیر سپر ہیومن لوگ تھے, وہ خود چیمپئن بننا چاہتے تھے. ہم نے آپ کو بتایا ابھی لڑکوں کو اس لیول پہ لے کے آئے, عباس دیب کو چلتا پھرتا ورلڈ چیمپئن تھا, چلا گیا, چھوڑ کے چلا گیا. ابھی حمزہ خان از کمنگ بیک, ماشاءاللہ وہ از اے گاڈ گفٹیڈ. نور زمان گاڈ گفٹیڈ, بہت سے لڑکے اور گاڈ گفٹیڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پاس لگاتار اویلیبل ہیں, ٹرسٹ کریں. اسکواش کا پاکستان میں انفراسٹرکچر ہے, ٹینس کا نہیں ہے, کرکٹ کا انفراسٹرکچر ہے. تو آپ کو اسکواش کے لیے تو پاکستان میں مسئلہ نہیں ہے. ہاں کوچز یس اتنی زیادہ ہمارے پاس نہیں ہیں, بالکل آپ صحیح کہتے ہیں. وہی کوشش بھی جاری ہے, ایئر مارشل ہمارے ایئر مارشل عامر بھی کوشش لگاتار نیگوسیشنز کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک اور لیٹسٹ ٹیکنیکس کا اکوپڈ ایک کوچ ہمیں مل جائے. باقی ہمارے سامنے لوگ ہیں اپنی پوری محنت کرتے ہیں, ابھی جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کے مطابق دے آر گیونگ دیئر بیسٹ. باقی یاد رکھیں یہ 14 سال کی عمر کے بعد انڈیویجول پلیئر کا کام ہوتا ہے. وہ سولو کرتا رہے آ کے, وہ کوچ پہ بلیم کرتا رہے, پھر تو کچھ نہیں ہوگا. آپ کو آپ کا ہاتھ روکا ہے, آپ کو بجلی, اے سی, رہائش, کھانا, ٹکٹس, اکوپمنٹ سب ہم دیتے ہیں. تو بھائی کھیلنا تو آپ نے ہے. عزت اپنے لیے کماؤ, میرے ملک کے لیے کماؤ, اور مجھے بھی تھوڑی عزت دے دو, سیکٹری کو بھی دے دو اور ایئر فورس کو بھی دے دو. یہ بھائی ہمارے مسئلے ہیں, لیکن یہ نیگیٹو باتیں نہیں ہیں. ماشاءاللہ اس کے تمام ہینڈی کیپس کے باوجود ہم ابھی یہ اسکائی از دا لمٹ, ماشاءاللہ یہ بھی ہوا ہے. ابھی برٹش جونیئر ہونے والی ہے انڈر 19 کیٹیگری میں, پھر ہوگی آل کیٹیگریز پرابلی دسمبر میں, اور پھر اس کے بعد اس سے پہلے اگست میں ورلڈ جونیئر ٹیم اور ورلڈ جونیئر انڈیویجول ہو رہی ہے. ہم ان کو ابھی بھرپور رگڑا لگائیں گے ادھر. آپ گواہ رہیے گا, آپ کے سامنے لڑکے ہمیں اویلیبل ہوں اس ٹائم پیریڈ کے لیے, تو انشاءاللہ دے ول پرفارم. اور یہ نور بھی پرفارم کرے گا, یہ اس کی فٹنس ٹاپ لیول کی ہو جائے. میں کہتا ہوں اس کو ہرانا بڑا مشکل ہو جائے گا لوگوں کے لیے. اور یہ پی ایس اے میں بھی جینز بھی ہے نا, دیکھیں ماشاءاللہ ورلڈ چیمپئن کے جینز ہوں گے, چاچا اس کا ورلڈ نمبر 11 تک آیا ہو, منصور زمان. بالکل. اچھا آفتاب صاحب, آپ نے یہ ساری باتیں کی, اس میں دو چیزیں ہیں نا. ایک چیز تو یہ ہے کہ اگر پلیئر بھاگ جاتا ہے تو یہ تو پاکستان اسکواش فیڈریشن اور آپ لوگوں کی کوتاہی ہے اس میں بتاتا ہوں کیسے آپ اس پہ. اور دوسری چیز یہ ہے اگر وہ نہیں آتا ٹریننگ کرنے کے لیے یا بیچ میں چلیں ایگزامینیشنز جو ہیں وہ تو ایک ون آڈ چیز ہے. سمجھ آپ کی تو بچی بھی تو ٹاپ پہ جا رہی ہے, پاکستان نمبر 1, ابھی وہ 20 سال کی ہے, اس نے بڑے بڑے پلیئروں کو 14 15 16 سال کی عمر میں اڑا کے رکھ دیا. کیوں جی وہ ٹینس ماہن کی بات کر رہے ہیں جی, کیوں؟ ابھی میں اس پہ آؤں گا, لیکن کیوں بات یہ آفتاب صاحب یہ آپ کے اندر ہوتا ہے نا, یہ تو نہیں ہو. آپ کون سا اپنے بچوں کے کان مروڑ کے کہتے ہیں, یا آپ اس کے ریکٹ پکڑ لیتے تھے, اس کے اندر اپنے اندر ایک تھی. تو بھائی یہ مجھے آپ بتائیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں, اگر پاکستان ایئر فورس اپنا پیٹ کاٹ کے اسکواش فیڈریشن چلا رہی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے, کروڑوں کے خرچے ہوتے ہیں, آپ یہ کمپلیکس کا بل نہیں دے سکتے جو سپورٹس بورڈ آپ کو دیتی ہے, ہمیں تو سب پتہ ہے. مجھے آپ یہ صرف بتا دیں کہ اگر بچے یہاں آپ اتنا انویسٹ کرتے ہیں ہیویلی, دیکھیں آپ نے کرکٹ بورڈ کی بات کی ہے تو وہ ایک بانڈ سائن کراتے ہیں, وہ پلیئر ان کے ساتھ ایگریمنٹ میں ہوتا ہے, تو وائی ناٹ آپ بھی ایک ایگریمنٹ کے, پھر وہ ویزے لگوا کے جو یہ آپ کی اپنی ایسوسیشنیں لگاتی ہیں ویزا, کیسے وہ اسکواش فیڈریشن سے باہر ہیں, کیوں وہ چلے جاتے ہیں, کیسے چلے جاتے ہیں, اور اس کو آپ واپس لانے میں آپ کیوں اتنے بے بس ہو جاتے ہیں؟ اچھا میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں گا, میں یہ بتا دیں کہ ہم سب یہاں خدا گواہ ہے کہ جس طرح میرا بیٹا علی حسین ہے, یہ مجھے اس طرح پیارے لگتے ہیں بچے نا, معصوم اپنے گھر سے آتے ہیں, ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کو اسی طرح پیار سے ٹریٹ کرتے ہیں. ہمارا یہ سوال نہیں ہے, جو ہمارا سوال ہے وہ بتائیں آپ. میں دیکھیں اس کے بعد ہم اس کے ساتھ جو ہے نا بالکل ایک پروفیشنل ٹریٹمنٹ کرتے ہیں, اور آپ کو میری کوالیفیکیشن پتہ ہے الحمدللہ. اس پہ کوئی سوال ہی نہیں ہے آفتاب صاحب کہ یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, میں نے تو یہ سوال ہی نہیں کیا. میرا سوال جو دو ہیں وہ بڑے کلیئر اور سمپل ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ بانڈ کیوں نہیں سائن, دیکھیں یہ پیسہ ایئر فورس کا ہے یا جس کا بھی ہے تو ملک کا پیسہ ہے نا, اگر آپ ان پہ انویسٹ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں, اسی لیے کہ ملک کی عزت ہو. جیسے بھی آپ نے کہا
کوچ کی رسپیکٹ کریں، فیڈریشن کی رسپیکٹ کریں، سیکٹری کی، کیونکہ اللہ کے بعد آپ ساری چیزیں دے رہے ہیں. تو مجھے یہ بتائیں ان کے ساتھ آپ کیوں نہیں کوئی بانڈ سائن، اور وہ کیسے ویزے لگوا کے چلے جاتے ہیں؟ ایک اور دوسرا، اتنی محنت کر کے اگر وہ 10 دن نہیں آئے گا اس کی فٹنس لیول تو ختم ہو جائے گی. اچھا ہم ایئر فورس والے نا بائی ڈیزائن اتنے ہارش ٹائپ نہیں ہوتے. مطلب آپ کو پتہ ہے مارجن دیا کہ شاید اب ٹھیک ہو جائے. اچھا اس میں لوگ اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن ابھی ریسنٹلی میں آپ کو کچھ بتاؤں گا، ایک دو بندوں جنہوں نے بہت عجیب باتیں کی اپنی سلیکشن کے اوپر، ان کو شوکاز ہوا ہے پراپر، اس پہ ایک پرابلی کوئی ایکشن بھی لینے کا ہے. یہی آپ بات بالکل درست کر رہے ہیں. اگر 2-3 سال پہلے ہم تھوڑا سا اگر کسی پہ کرتے نا یہ ایکشن لیتے تو شاید کان ہو جاتے. لیکن یقین کریں ایک نیک نیتی کے ساتھ کہ کسی کا کیریئر خراب نہ ہو جائے، شاید وہ ٹھیک ہو جائے، بچہ ہے واپس آ جائے گا. اچھا اس میں یہ بانڈ کی بات ہے. ابھی آپ کو پتہ ہے جب US اوپن کے لیے جا رہے تھے، جونیئر کے لیے جا رہے تھے، وہ تو اللہ کی وہ اس کی رضا سے ویزے ہی نہیں لگے لوگوں کے، تو ہم نے 50 لاکھ کا بانڈ اس کو کرایا. اچھا اس کے بعد پہلے تو لوگ بانڈ دینے کو تیار نہیں تھے، پھر ہم نے کہا نہیں ایسوسیشن بھی سائن کریں گے اور ہم سائن کریں گے. وہ بائی چانس ہوئے نہیں. اب کیا ہوگا، میں آپ کو میکینکس لوگوں کی بتا، جو جانا چاہتے ہیں نا وہ اس میں واپس آ جائیں گے.